السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ومقام الآخر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ دیکھنے کو میرے اوپر، آپ کے اوپر، اس ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان ہی احسان ہے۔ کوئی اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کا دشمن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے برابری کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مسلمان ہے یا کافر مشرک ہے، اللہ کا دوست ہے یا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی دی ہوئی ان تمام کی تمام نعمتوں سے تمام کے تمام لوگ برابری کی سطح پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، مختلف مہینوں میں آنے والے مختلف موسم ہیں۔ بقیہ کچھ نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمی کی ہے، کسی کو زیادتی کی ہے، مگر اسلام اور کفر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کسی کو نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی نعمت کو، کسی احسان کو جتلا رہا ہے، کسی احسان کو اللہ تعالیٰ خود بخود گنوا رہا ہے، تو وہ صرف ایک ہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء بھی بھیجے، پہلی امتیں بھی آئی ہیں، مگر آخری نبی کو بھیج کر مجھے آپ کو ایک بنیادی خبر دی ہے کہ لوگوں، میں اللہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، یہ تمہارے اوپر میں نے نیکی کی ہے، بہت بڑی ایک نعمت تمہیں دی ہے جو تمہیں اپنے اس آخری نبی کی امت میں سے بنا دیا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ وہ امام الانبیاء ورحمۃ للعالمین، یہ میرے آپ کے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے، انتہائی کریمی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنا دیا، اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے اسی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، معلومات بھی دی ہیں۔ اب آگے میری آپ کی مرضی ہے ہم اس علم سے کتنا بہرہ مند ہوتے ہیں، اس علم سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نبی کا جو مقام اور رتبہ بقیہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر رکھا ہے، اس کی چند مثالیں میں نے آپ کو سابقہ خطبے میں دی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پہلی امتوں کو نہیں دی، اس آخری امت کو دی ہیں۔ مال غنیمت پہلی امتوں پر حرام تھا، لڑائی کی شکل میں، جہاد کی شکل میں جو دشمن کا مال و اسباب حاصل ہوتا تھا وہ پہلی امتوں کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے ہم نے اس کو حلال کر دیا۔ جوامع الکلم، مختصر الفاظ، معانی مفاہیم بہت زیادہ، یہ پہلے نہ کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اعزاز دیا، نہ کسی نبی کی زبان پہ اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت سے ابھی دشمن کا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ ایمان والوں کا دشمن پر رعب ڈال دیتے ہیں، جہاں جہاں ایمان والے ہوں گے ان کا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ دشمن پر حاوی اور طاری رکھے گا۔ یہ خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو اور اس نبی کی امت کو اور امت میں سے ان کو جو ایمان والے ہیں۔ یہ اب میں نے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا دشمن پر، عالم کفار پر رعب اور دبدبہ ہے تو یقیناً ہم ایمان والے ہیں، اور اگر ان کا ہمارے اوپر رعب اور دبدبہ ہے اور دہشت ہے تو ہمیں اپنے ایمانوں کو جانچنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ کہا سب نبی کسی نہ کسی خاص علاقے کے لیے، خاص شہر کے لیے، خاص قوم کے لیے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے خاتم النبیین بنا کر نبیوں کا وہ سلسلہ منقطع کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ یہ وہ خاص اور چند اعزاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کسی امت کو نہیں دیے۔ ان اعزازات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص معجزات رکھے ہیں کہ جو اعزاز اور معجزات اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ بدقسمتی سے ان تمام اعجازات، معجزات، اعزازات میں سب سے بڑھ کر جو اعجاز اور معجزہ تھا وہ یہ قرآن حکیم تھا۔ آج اس معجزے کے ساتھ ہم جو سلوک کر رہے ہیں، مجھے آپ کو سب کو خبر ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس قرآن سے، اس قرآن کے ایک ایک لفظ کے برابر کوئی لفظ نہ لا سکا۔ نعوذ باللہ، اس قرآن کو کوئی جھوٹا ثابت نہ کر سکا، اس قرآن کی کسی ایک آیت کو، کسی ایک واقعے کو کوئی رد نہ کر سکا۔ جو تاثیر قرآن حکیم کی، اس کے الفاظ کی،
اس کے معنی اور مفاہیم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں رکھی تھی، نہ سننے میں، نہ سنانے میں، نہ پڑھنے پڑھانے میں، کہ ہمارے لیے خاص ایک تحفہ تھا کہ ایک ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے تھے اس امت کو۔ اور ساتھ اللہ کے نبی وضاحت کر رہے تھے کہ سنو، الف لام میم اس کو ایک نہ سمجھنا، یہ 30 نیکیوں کے 3 الفاظ ہیں، اور جو اس قرآن سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج اور زوال عطا کرے گا۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرے گا، قوموں کو عزت سے نوازے گا، اور اس کتاب کو رد کرنے والے وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اس کو پس پشت ڈالنے والے، اس پر عمل نہ کرنے والے، اس کی تلاوت نہ کرنے والے، اس کے معنی مفاہیم تفاسیر پر غور و فکر نہ کرنے والے وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ یہ نتائج اور رزلٹ اب میں نے آپ نے بذات خود دیکھنے ہیں۔ ہم عالمی دنیا میں یرفعو بلند مقام رکھتے ہیں، ہمارا دنیا میں کوئی نام ہے، دنیا میں دہشت ہے، دنیا میں عزت ہے، تکریم ہے، یا ہم دنیا کے کسی ایک حکمران کے ایک لفظ پر ڈر کر سہم کر ان کی ساری باتیں من وعن اسلام کے خلاف ہو، مسلمان کے خلاف ہو، ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ عالم اسلام کو اگر جوتیاں پڑ رہی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث من وعن فٹ اتر رہی ہے، پوری اتر رہی ہے، پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہی اونچے جاؤ گے، اس کتاب کو چھوڑو گے دھڑام سے نیچے آ گرو گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1400 سال کی پہلے کی پیش گوئیاں ہیں، اور آج اندازہ لگائیے وہ پیش گوئیاں من وعن پوری ہو رہی ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے آپ کے لیے قربانیاں دے دے کر، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر، اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، اپنے مال و اسباب، اپنے گھر بار، ہر چیز کو لٹا کر اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، مصائب، آلام، تکالیف کو برداشت کیا ہے، تو مقصد صرف ایک تھا، یہ دین سب لوگوں تک پہنچے۔ اس کمبخت ابو جہل کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کلمہ توحید کی خبر دے رہے ہیں، مقصد یہی تھا یہ مسلمان ہو جائے۔ کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، ذاتی مفاد تو پورا کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے۔ آپ کے چچا سے کہا گیا تھا ہماری اس سے ڈیل کرواؤ، ڈیل کرواؤ، ہم ڈیل میں اگر کوئی ہمارے علاقے کی کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کرواتے ہیں، مال و اسباب چاہتا ہے وہ دیتے ہیں، ہمارے خاندان قریش، بنو ہاشم یا کسی خاندان پر سرداری چاہتا ہے ہم سرداریاں دیتے ہیں، ہماری ڈیل کرواتے ہیں۔ دنیا تو نبی کو مل رہی تھی، نبی نے ساری یہ دنیا کی آسائشیں اگر اپنے پاؤں کی نوک پر رکھی ہیں تو مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا کھرا خالص دین میرے تک، آپ تک، یہ ایمان والوں تک جو اس کو سنیں، پڑھیں، جانیں، اس پر عمل کریں، ان تک پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس ذمہ داری کو پتہ نہیں پورا کیا کہ نہیں کیا۔ ممکن ہے اپنی ذمہ داری میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا آپ کو بذات خود شک ہو۔ اسی شک کو دور کروانے کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا، اپنے آخری حجۃ الوداع میں 1 لاکھ یا کم و بیش جتنے صحابہ تھے سب کو پکار کر سوال کر کے پوچھا ہے، لوگوں میں نے اللہ کا سارا دین تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی بالکل پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، دیکھ لے یہ تیرے بندے تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اللہ کو سارا پتا ہے، اس کے باوجود اللہ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے سارے کا سارا دین ان تک پہنچا دیا۔
اس دین میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، اس دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ 10 20 50 سال بعد، 200 400 سال بعد یا 1400 سال بعد کوئی آئے اور اس دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرے تو اس کا مطلب ہے میں جھوٹا نبی ہوں، میں خالص دین لے کے نہیں آیا، میں نے کچھ دین کی باتیں چھپا لی۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ بھی اس بات پر گواہ ہیں، میں اور آپ بھی اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو من وعن مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا، اور کوئی ایسی بات جو نبی کی ذاتی خواہش کی بات ہو، نبی کا من پسند کا کوئی جملہ ہو، کوئی کام ہو، کوئی الفاظ ہو، نبی نے اس کو بھی اس میں ایڈ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے اس وعدے کو پورا کیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اللہ اس بات کو اعلانیہ طور پر بتلاتا ہوں، ہمارے نبی نے تمہیں وہی بتلایا ہے جو ہم اس کو وحی کرتے تھے۔ اس کے بعد پیچھے کوئی بات نہیں بچ رہی کہ نبی نے یہ ساری آزمائشیں جو آپ 20 بار علماء سے سن چکے ہیں کہ 20 سینکڑوں آزمائشیں جو برداشت کی ہیں، مقصد صرف ایک تھا، یہ خالص دین اس امت کے آخری فرد جو قیامت تک آنے والا ہو اس آخری فرد تک پہنچے، مانے نہ مانے وہ اس کی سردردی ہے، مان کر جھٹلا دے یہ اس کی سردردی ہے، میں ایک بار پہنچا۔ ظاہری طور پر کلمہ گو ہمارے جیسے مسلمان نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی کلمہ گو تھے، جیسے ہم نمازیں، جمعہ، حج، عمرے، چھوٹی عید، بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سب کچھ جیسے ہم اپنے معاملات کو پورا کر رہے ہیں وہ سب کر رہے تھے، مگر ان کے پورے کرنے کے باوجود اللہ آسمانوں سے نبی کو خبر دے رہا تھا، اے نبی قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، تمہیں آ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نبی کو نبی اور رب کو رب مانتے ہیں، اے نبی جھوٹ بول رہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کلمہ ہی سب کچھ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے بھی یہی سمجھا کہ کلمہ ہی سارا کچھ ہے۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں تھا، کلمہ تو انہوں نے پڑھا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، اس کے 300 وہ ساتھی جو نبی کو دشمن کے سامنے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی نمازی حاجی تھے، وہ بھی صدقہ خیرات اور جمعہ نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ آسمانوں سے ان کے جہنم کے آخری پیندے میں رہنے کا اعلان کر رہے تھے۔ کون تھے؟ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اصل چیز کی کمی کیا تھی؟ نبی کی قربانیاں انہوں نے بھی دیکھی تھی، نبی پر آزمائشیں انہوں نے بھی سنی تھی، نبی کو ظاہری طور پر اپنے سامنے ان کمبختوں نے بھی دیکھا تھا، اصل بنیادی فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے کلمہ صرف زبان سے پڑھا تھا، دل سے عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، عمل کر رہے تھے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ منافقین عمل نہیں کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، ممکن ہے شاید ہم سے زیادہ ہی کر رہے ہوں، مگر چونکہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، منافقت کا ڈھنڈورا وہ پیٹ رہے تھے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے، اور جب آدمی ایسا کو عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، نبی کو خوش کرنے، نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ ایسے عمل کو اس بندے سمیت رد کر دیتا۔ اللہ نہیں ایسے عمل کو مانتے جتنا مرضی دیکھنے کو بڑا عمل ہو۔ آپ کو پتہ ہے منافقین کے سردار کو نبی علیہ السلام نے قبر میں داخل کیا، قبر میں داخل کرنے کے بعد اس کو اپنی قمیض پہنائی، اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اس کا جنازہ پڑھا، سارا کچھ کیا، سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے کہا نا اب تو آپ نے کسی منافق کے جنازے کو پڑھا دیا ہے، آئندہ سے آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ تو اسلام کے دشمن ہیں۔
تو میں اور آپ غور کریں کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی عمل کرتے تھے، ہم بھی عمل کرتے ہیں، بنیادی فرق جانچ لیجیے۔ جب میں اور آپ اس بنیادی فرق کو سمجھ گئے تو یقین جانیے پھر ہماری کامیابی ہے۔ وہ فرق میں اور آپ نہ سمجھ پائے تو یاد رکھیے ساری عبادات اللہ نے ان کی بھی رد کر دی تھی، آگے لوگوں کی بھی رد کرنی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہیں اللہ ہماری بھی رد نہ کر دے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے خاص احساسات ہمارے اس نبی کو دیے تھے، اور وہ احساسات، وہ خصوصیات، وہ خاصے میرے آپ کے لیے تھے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قدر کرتے ہوئے ہم وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین پر عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ بات کہہ بیٹھے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ پر ہر چیز قربان، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے کہا عمر تیرا بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر فوری سمجھ گئے، کہا نہیں نہیں حضور، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے مجھ عمر کو اپنی جان بھی دینی پڑے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایمان تھا اصل، کہ صحابہ کرام اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے تھے فداک ابی و امی، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ جن کی ہم بڑی قدر بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، آپ کی ذات کے لیے ہم بھی اور ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ یہ صحابہ کرام کا عام خصوصی ایک جملہ ہوتا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ بولا کرتے تھے۔ کیوں بولتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی قربانیوں کو، نبی کے اس سارے مقام اور رتبے کو، شان اور عظمت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے قریب سے نہیں دیکھا شاید اس لیے کمی نہیں، ہم نے بھی شاید قریب سے ہی دیکھا ہے۔ جب ہم بھی صحابہ کے ذریعے یہ ہم تک پہنچنے والا دین پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو یقیناً مجھے آپ کو بھی ایسی احساس ہوتا ہے جیسے ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات سنتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے کیا ویسے کیا، ہم بھی بڑی قرب محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب تک اس دین کو خالص دین سمجھیں گے، اس آئے ہوئے اس نظام کو، قرآن کو، نبی کی اس سنت اور حدیث کو، اس پر عمل من و عن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ناراض نہ ہوئیے گا، میری آپ کی سب عبادات شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سابقہ خطبے میں، دنیا کی واحد ہستی ہے، واحد ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کی شخصیت کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ تک پہنچنے والی، آپ تک آئی ہوئی یہ بات آپ کی ہے بھی کہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو نبی کی بات کو ہم تک جھوٹ بنا کر پیش کرے۔ اتنی جانچ پڑتال دنیا کے کسی شخص کی قول اور فعل کی نہیں ہوئی جتنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے صحابہ کے ذریعے، انہی شاگردوں کے ذریعے، اسی مٹھی بھر نوجوانوں کے ذریعے تو اللہ نے ہم تک یہ قرآن پہنچانا تھا اور یہ حدیث پہنچانی تھی۔ سامعین، اگر یہ دین ہم تک پہنچ گیا اور یہ دین ہمیں وہ ساری باتیں بتلا رہا ہے، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا کھانا پینا، کاروبار، لین دین، ہر چیز، دنیا کی کوئی ایسی چیز آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میں ایز اے باپ دیکھنا چاہتا ہوں نبی کیسا ہے، موجود ہے، ایز اے اولاد دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے، نبی موجود ہے، بچوں کے ساتھ نبی کا کیسا، ہر چیز زندگی کا ایک ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہمیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غریب لوگوں کے ساتھ، یتیم مسکینوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسے کیسے معاملات تھے، ہر چیز محفوظ۔ فرق صرف یہ ہے
ہم اس سنت کو، اس عمل کو اپنے انداز سے لینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ماحول اور معاشرے میں چلتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ویسے ہی عمل ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا، صحابہ نے پھر نبی کو کر کے دکھایا، اور وہ عمل ہوتا ہوتا آج بھی میرے آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اب میں اور آپ اس پر عمل کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی 10 سال میں نے خدمت کی، 10 سال 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک بار بھی نہیں کبھی ڈانٹا۔ ہوتا ہے بندہ اپنے بچے کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، ملازم کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، کسی کو بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں مجھے ایک بار گالم گلوچ تو چھوڑے دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کوئی دبکا نہیں، کوئی ڈانٹا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسجد کا قصہ 20 بار آپ سنیں۔ ایک عورت مسجد میں صفائی کرتی تھی، غریب عورت تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی رہتی تھی، 1 2 3 دن نظر نہ آئی۔ صحابہ سے پوچھا وہ بیچاری عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ کہا وہ تو فوت ہو۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا جی رات کا وقت تھا تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا، ہم نے پھر اس کا کفن دفن کر کے جنازہ پڑھ کے ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، کہا آؤ قبرستان، مجھے بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی خدمت کرنے والی، صفائی کرنے والی اس غریب عورت کی قبر کا پتہ کروایا، صحابہ کو ساتھ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں ایسے میت سامنے پڑی ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس کی عورت کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہم نے پیچھے صفیں باندھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب عورت کا قبرستان جا کے جنازہ پڑھایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھا سکا، میں اب اس کی کمی پوری کر دوں۔ غائبانہ جنازہ جو ہے اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، اگر کوئی 2 4 10 20 لوگ جنازہ نہیں پڑھ سکے کسی بھی اہم شخصیت کا، تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ قبرستان جائیں، اس آدمی کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں ایسے ہی سیم وہی انداز، مگر اس جیسے یہاں چارپائی کے سامنے ہوتا ہے وہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ چاہیں تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب لوگوں کے ساتھ، بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو ایک بار دیکھا، آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک عورت نے آپ کو روک لی، بوڑھی عورت تھی، کمزور سی عورت تھی، بڑی دیر آپ سے کھڑی باتیں کرتی رہی، اپنی باتیں سناتی رہی۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بات سے بات نکال لیتے ہیں، تو مجبوراً آپ کو احتراماً ان کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ نبی ہونے کے باوجود آرام سے کھڑے، چہرے پر کوئی ان کے ایسے تاثرات نہیں کو ناگواری کے، بڑے آرام سے محبت سے اس عورت کی ساری باتیں سنتی رہے۔ جب اس عورت کا خود دل چاہا جانے کو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رک سکو۔ یہ ساری سنتیں، یہ سارے انداز، یہ سارے واقعات نعوذ باللہ کیا صرف سننے سنانے کے لیے ہمارے تک پہنچے؟ نہیں، یہ عمل کے لیے پہنچے تھے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف نبی کا امتی ہونا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے واضح طور پر کہا کہ اے نبی کسی بھی معاملے میں اگر یہ لوگ آپ کو حجت اور دلیل نہیں سمجھتے، لا یؤمن، ایسا شخص ایمان والا ہی نہیں، اس کو ایمان سے ہی نکال دی۔ کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کے باوجود اپنے معاملات میں نبی کو ہر چیز کا مالک اور حاکم نہیں سمجھتا، اپنا اسوہ حسنہ جس کا ہم نے تم لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ ہستی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، تم اس کو اسوہ اور نمونہ نہیں سمجھتے، تو یاد رکھو اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے نبی کی ذات کو، شخصیت کو، عمل کو نمونہ اور اسوہ نہ سمجھے، ایسے بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یاد رکھو لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ والناس اجمعین اور ساری دنیا سے زیادہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا. میرے ساتھ محبت کا صرف دعویٰ نہ ہو، عملی طور پر ساری دنیا سے زیادہ اپنی اولاد سے، ماں باپ سے اور ساری دنیا سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن، ایسا شخص ایمان والا ہے ہی. میں اور آپ اپنی عملی زندگی میں نظر دوڑا لیں اور اس حدیث کو اپنے اوپر فالو کروا لیں. کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو سنتیں ہمارے سامنے ہیں، جو اعمال ہمارے سامنے ہیں، ہماری شادیاں، ہماری فوتگیاں، ہمارا لین ہمارا دین، آنا جانا، رات دن، سونا جاگنا، کھانا پینا، رشتہ داری، یہ سب کچھ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہماری زندگی کے کسی عمل میں نبی کے عمل سے مخالفت ہے، اور اگر وہ مخالفت جاننے کے باوجود برقرار رہتی ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے. ایک آدمی ہے، اس کو خبر نہیں ہے. میں نے آپ کو کئی بار وہ حدیث سنائی. ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے نبی پیچھے سے گئے، اس کو سمجھایا بی بی صبر کر، صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تجھے جنت دے گا. اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے اللہ کے نبی سے بدتمیزی کر دی. جا جا تیرا کو مرتا تجھے پتہ چلتا. احساس ہوا، لوگوں نے بتایا، شرمندگی ہوئی، جا کے معذرت کی. ایک ہے کہ بندے کو خبر نہیں ہے، ایک بندے کو یہی خبر ہے کہ مغرب کے 4 فرض ہیں، وہ ساری زندگی 4 فرض پڑھتا رہے، آپ اور میں سب کہیں گے گنہگار نہیں ہے. ایک شخص پتہ ہونے کے باوجود کہ مغرب کے 3 فرض ہیں پھر بھی 4 پڑھتا ہے. چلو ایک رکعت ہی بڑی ہے نا جی، اس میں فاتحہ بھی آئے گی، کوئی سورت بھی آئے گی، سبحان ربی العظیم بھی آئے گا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی آئے گا، رکوع بھی آئے گا، سجدہ بھی آئے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بڑھانے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تو عبادت ہی بڑھائی ہے. نہیں بھائی، تیری جو ایک تو نے بڑھائی ہے، اس ایک نے 3 کا بھی ستیہ ناش کر دی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی نے جب 3 فرض پڑھے ہیں، تو کون ہوتا ہے 4 فرض پڑھنے والا؟ آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا وہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں دین میں اس کا تصور نہیں ہے. ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کے، سنت سمجھ کے، ثواب دارین سمجھ کے، مگر قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں چند کی نشاندہی کر دوں گا، باقی میرا ایمان میرے ساتھ ہے، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے. دل مانے ٹھیک ہے، نہ مانے اللہ جانے اور آپ کا میرا کام جانے. وما علینا الا البلاغ المبین.